باہر سے آئے ہوئے درویش مہمان کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہاتھی گھوڑا تھا، نہ تیر تلوار تھے، فقط ایک گدڑی پہنے ہوئے جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو اس کے مقابل میں عام لوگ نہیں اترے تھے، وقت کے راجے اتر گئے تھے۔ ہاں، راجہ پرتھوی راج اپنی ایک شان رکھتا تھا، فوج رکھتا تھا، ساری چیزیں، ایک درویش سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فقیر جو کوئی تلوار نہیں رکھتا، کوئی ہتھیار نہیں رکھتا، راجہ کو اس کے مقابل میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس درویش کی طاقت کا سب کو اندازہ تھا، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ تاریخ یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمارے ہاں کبھی بھی کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہے، ہمارے ہاں صرف کوالٹی پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش گدڑی پہنے چند فقیروں کے ساتھ آئے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج کھڑی ہے، سپاہی ہیں، بادشاہ ہے۔ اتنے پر بس نہ ہوا تو جادوگر بھی لائے گئے۔ انا ساگر کا وہ مقام آج بھی موجود ہے، سب سے پرانے مندروں میں وہاں پر ایک جادوگر بھی رہا کرتا تھا جو کبھی باہر بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس تک بادشاہ راجہ کی یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک درویش ایسا آیا ہے جو چمتکار پہ چمتکار کرتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کچھ اس کی روک تھام کے لیے کریں۔ اس نے تقریباً 300 یا 500 پجاریوں کو بلایا، سب کو منتر دیے، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کو یہ دیکھتے آئیں، حق و باطل کا مقابلہ، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ ایک درویش کے مقابل کے لیے 300 یا 500 لوگوں کو منتر دیے گئے، پڑھائے گئے، ٹریننگ کی دی گئی، اور اس کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کو بلایا گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کون آنے والا ہے، عام مقابلوں کی طرح اس مقابلے کے لیے بھی تیار تھے، جادو ٹونے کے ذریعے سے آنے والا کون ہے کسی کو پتا نہیں تھا۔ لیکن جب سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول ہیں، چہرے پر میرے مصطفیٰ کی وجاہت موجود ہے، نور ٹپکتا تھا پیشانی پر، جب آپ تشریف لائے، جب وہاں پہاڑیوں کے دامن میں قریب آئے تو بڑے سادھو نے کہا کہ اپنے منتر پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس پر اب اثر شروع ہو جائے۔ عجیب حالت ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ 300 کے 300 دوڑتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کرتے ہوئے ان کے قریب آئے، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہ گرے۔ آپ نے سب کو اٹھایا جو برسوں سے کسی جاپ میں تھے لیکن وہ مریدین کے حلقے میں شامل ہوئے۔ اس وقت جو بڑے بڑے لوگ جادو والے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کے پاس جو زبان ہے وہ کوئی اور ہے جو دلوں کو بھی خرید لیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مقابلے تو ہوتے رہے، وہ تنہا رہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ دور تھا جب آپ ہندوستان آ رہے تھے، شہاب الدین غوری اس نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے پرتھوی راج کے ساتھ اور کئی راجاؤں کے ساتھ، لیکن شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ آپ سرکار غریب نواز تشریف لا رہے تھے، وہ شکست کھائے ہوئے جا رہا تھا، تو نظر پڑی یہ فقیروں کے قافلے پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، تو سرکار غریب نواز نے پیغام بھیجا بادشاہ وقت کو، اور اس کے سپاہی ہاتھی گھوڑے ہتھیار سب لے کر جا رہے۔ آپ نے پیغام یہ بھیجا کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ 8 فقیر لوگ۔ سرکار غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کی فوج شکست کھا کر جا رہی ہے پورے ہاتھی گھوڑے ہتھیار کے ساتھ۔ تو وہ ایک کہکہا لگایا کہ یہ گدڑی پہنے ہوئے درویش بات کہہ رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کی، کیا دیکھتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کیا کیا ہتھیار سے ہم لیس ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا بات یہی ہے، فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو یہ ہاتھی گھوڑے اور ہتھیاروں پر بھروسہ کر جاتے ہو، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تاریخ نے آج دیکھ لیا جو اللہ پر توکل کر کے آیا تھا، 800 سال گزر گئے، کرسی ابھی ہلنے کا نام نہیں لیتی۔ آج تک
वो हुकूमत कायम है, दिलों पर कायम है, दिलों पर कायम है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हम तो हम हैं, गैर भी उनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं। आज सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत को आज तस्लीम करते हैं। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, मुकाबले क्यों ना होंगे, हर तरह से जुल्म के साथ आपको शिकस्त देने या हटाने की कोशिशें हर लम्हा हुई, लेकिन एक दर्स मिलता है आपकी जिंदगी से, एक दर्स मिलता है, चाहे अंधेरा कितना भी आ जाए सुबह तो होना है, रात कितनी काली क्यों ना हो जाए सूरज को निकलना तो है ही है। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगियों में अगर कभी कठिनाएं आए, मुसीबतें आए, मशक्कतें आए, तो ऐसा नहीं कि जमीन छोड़कर भाग जाएं या हा हू कर करके अपने आप को बेकाबू कर लें, बेसब्रापन दिखाएं, नहीं, थोड़ी देर इंतजार करें। अल्लाह करीम अपने बंदों को आजमाता है और जो इस्तिकामत के साथ जमे रहते हैं फिर अपनी मदद भी नाजिल फरमाता है, मदद भी नाजिल फरमाता है। आप क्या समझते हैं कि सरकार गरीब नवाज जैसी आए सब करामतों से सब कुछ हल करते चले गए, सब कुछ हल करते चले गए, इधर करामत दिखाई इधर खाना आ गया, इधर करामत दिखाई इधर कपड़े आ गए? नहीं, औलिया कामिलीन अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए करामतों का सुदूर नहीं करते। हाँ, वो बेइख्तियार उनसे कुछ काम सादिर होते हैं, बेइख्तियार होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई मुवक्किल है उसको कह दें हाजिर हो जा, अभी मुझे सोना ला करके दे दे, अभी मुझे चांदी ला कर दे दे, मिठाई की ख्वाहिश हुई फला मिठाई की दुकान से मिठाई ला के दे दे। ये करामतों का मतलब ये नहीं होता। वो अपनी जात के लिए, पेट भरने के लिए करामतों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके पास करामतों का इख्तियार था, बावजूद उसके फाके पर जिंदगी गुजारते थे, मशक्कतों से गुजरे हैं। आपको पता है, आपके एक साहबजादे ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन में मदरसे से पढ़ करके आ रहे थे, और भी तलबा थे, किसी उस्ताद के पास पढ़ करके आ रहे थे, बीच रास्ते में वो उनको चक्कर आ गया और गिर गए। दोस्तों ने उठाया, कहा हुसामुद्दीन क्या बात है? कहा 2 दिन से हम खाना नहीं खाए, सरकार गरीब नवाज के बेटे हैं, खाना नहीं खाए, भूख की शिद्दत है कि आज कमजोरी आ गई, गिर गए। तो वो दोस्तों ने पूछा क्या आप नहीं खाए? तो आपके वालिद कहा वो पिछले 8 दिन से तो फाके में है, वो रोजा रखते हैं, दिन में शाम में पानी पी लेते हैं, उनका तो फाका और है। बेटे ने सिर्फ इतना कहा दोस्तों से, सब गए अपने अपने घरों में जाकर कहने लगे कि आज तो बड़ा गजब हुआ, हमने सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को फाके में गिरते हुए देखा, और उन्होंने बताया कि उनके घर में फाका चल रहा है। जब बच्चों ने ये बात पहुंचाई अपने वालिदैन से, तो शाम से पहले पहले जितने मुताल्लिकीन थे सब बड़े बड़े तबक खाने के भर भर करके खानका पर ले आए। हजरत सरकार गरीब नवाज बैठे हुए थे, देखा अचानक आज खाने का इस तरह वाफर इंतजाम, कसीर तादाद में खाना आ गया है। पूछा कि ये बात क्या है, आज इतना खाना कैसे आ गया? लोगों ने कहा कि हुजूर आपने कभी इशारा तक नहीं किया कि आपके घर पे फाका है, हम गरीबों को आप हुक्म फरमा दें, हम अपनी जान हाजिर कर दें, कैसे तुम लोगों को किसने बताया? सरकार गरीब नवाज ने पूछा। तो लोगों ने कहा आज हजरत आपके साहबजादे हुसामुद्दीन चकरा कर गिर गए थे, पूछा हमारे बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि आप पिछले 1 हफ्ते से फाके में हैं और वो कमजोरी की वजह से गिर गए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना तो खा लिए, उनके साथ बैठ करके खाए, और उसके बाद अपने घर पर आए, बुलाए हुसामुद्दीन कहाँ है? बेटा सामने आया, कहा अब मेरी नजरों से तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ, इसलिए कि ये फाका मैं दुनिया के लिए नहीं मेरे रब की रजा के लिए करता था, और जो मेरे और मेरे रब के राज को बाहर लोगों में अफशा करे, मैं उसे अपनी छत के नीचे नहीं देखना चाहता। यानी इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि ये नहीं है कि करामतों के ज़ुहूर और सुदूर से तबक के तबक वो खाने उतरवाएं, अगर वो चाहते तो यकीनन अल्लाह जरूर देता। वो सोने चांदी के कलाई किए हुए महल में रह सकते, लेकिन औलिया कामिलीन पहले स्ट्रगल करना सिखाते हैं, मशक्कतों का सामना करना सिखाते हैं, क्योंकि सुन्नत मुस्तफ़ा यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही यही है। आज थोड़ी सी मुसीबतों पर हम घबरा करके वावेला मचाते हैं,
हालात खराब हैं, इधर जाओ उधर जाओ। हुआ क्या तुम्हारे साथ आज? किसने तुम्हें आज आजमाया है? वो तलवारों के नीचे भी सजदे नहीं छोड़ते थे। आज तुम्हें कौन है जो अजानों से रोकता है? कौन है तुम्हें मस्जिदों में जाने से रोकता है? कोई नहीं रोकता। तुम तो आज महवे ख्वाब हो और खर्राटे लेते हुए अपनी नमाजें कजा कर जाते हो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। ऐशो इशरत आज अल्लाह ने इतना दिया है जितना माजी में कभी लोगों को मिली नहीं होगी। आज तक बताओ, क्या तुम या तुम्हारी औलाद कभी नंगे रहे? क्या कोई रात ऐसी हो कि मजबूरी की वजह से या बेसरो सामानी की वजह से तुम भूखे सो गए हो? नहीं। अपनी पसंद से हो सकता है कोई भूखा सो जाए, लेकिन गुर्बत की वजह से भूखा सोए कोई आज बहुत मुश्किल नजर आता है। सबको अल्लाह आज खिला रहा है, सबको पिला रहा है, सबको पहनाया है, सारी नेमतें हमारे पास है। लेकिन इस्लाम को जो हमने अजनबी बना रखा है अपने घरों में, यह बहुत हैरत की बात है। यह बहुत हैरत की बात है। जिस इस्लाम का नाम हमें इज्जत देता है, जिस मुस्तफा की निस्बत हमें इज्जत देती है, उसी इस्लाम को हमने आज अजनबी बनाकर रखा है। अजनबी का मतलब क्या है? हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे सड़कों पर लगा सकते हैं, अपने घर में लगाओ, अपने घर में इस्लाम को जिंदा करके दिखाओ। तुम अपनी बेटियों पर इस्लाम को पसंद करते हो? क्या तुम अपनी बीवियों पर, अपनी बहनों पर इस्लाम को पसंद करते हो? अगर इस्लाम को पसंद करते तो उनका हिजाब क्यों आज निकल गया? उनका पर्दा क्यों निकल गया? गोया कि हम इस्लाम को सिर्फ मस्जिदों में पसंद करते हैं। बाहर शादी महल में जाकर के देखें, हॉल में, वहां कोई इस्लाम नहीं है। इस्लाम को पसंद ही नहीं करता मुसलमान, अजनबी बना रखा है। अपने बर्तनों पर, अपने दस्तरखानों पर क्या इस्लाम को पसंद करते? अगर तुम्हें अपने खाने में भी इस्लाम पसंद था तो ये क्या है खड़े खड़े कतारों में जो खाते हैं? क्या यही इस्लाम है? अगर तुम्हें अपने लिबास में इस्लाम पसंद था तो जरा अपने ऊपर झांक करके देख लेते। अपने चेहरे पर अगर इस्लाम पसंद था, आईने में जाकर देख लेते। हमने खुद अजनबी बना दिया है इस्लाम को अपने घरों में, और हम बात करते हैं इस्लाम के लूटने की, कि इस्लाम को फलां लूट रहा है, इस्लाम के ऊपर फलां जो है जुल्म कर रहे हैं। खुद अपनों का जो जुल्म है इसका क्या है? मैं बात अलग ना चली जाए, आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वो वक्त के सुल्तान मुइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज, जिनकी हुकूमत आज भी हमारे दिलों पर कायम है, लेकिन पाबंदियां ऐसी थी उनकी जिंदगी पाक में, कसम खुदा की सारे लोग मिलकर के, मैं चैलेंज करता हूं, एक रिवायत ढूंढ करके लाओ कि गरीब नवाज की एक नमाज, क्या एक रकात कभी कजा हुई हो, कभी कोई नमाज कजा की हो? नहीं ला सकोगे। उनकी जिंदगी भर की इबादतें। और फिर हद तो यह है, मैंने एक बात पढ़ी थी, मुझे बहुत हैरत हुई। रजबुल मुरज्जब के यही 6 तारीख को आपका उर्स मुबारक है। पहली रजब को आप अपने खानका में अंदर चले गए थे, हुजरा बंद कर लिया था, खिड़कियां भी बंद, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, आप अकेले थे, और अल्लाह 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 की आवाजें आती रही। 6 रजब तक लोग दिन रात आवाजें सुनते थे बाहर से, और 6 रजब के ऐन दोपहर के वक्त आवाज बंद हो गई, आवाज रुक गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक कमरा पूरा चारों तरफ से बंद हो, खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद हैं, अंदर क्या हाल होगा? गर्मी का हाल या पसीने का हाल क्या हो सकता है? कोई हवा का इंतजाम ना हो, आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन जब आवाज बंद हुई तो खुलफा और मुरीदीन ने काफी इंतजार के बाद दरवाजा तोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद आपके साथ कुछ हो ना गया हो। दरवाजा तोड़ दिया तो देखा आप चारपाई पर लेटे हुए हैं और आपकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर चुकी है, आपका विसाल हो चुका। लेकिन अंदर आते ही जैसे ही मुरीदीन की नजर पड़ी, पेशानी पर लिखा हुआ था, हादा हबीबुल्लाह मात फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में चला गया है। जो बात मैं अर्ज करने जा रहा था वो ये, दीवारों पर देखा गया आपकी सांसें जो निकलती थी, आपकी सांसें निकल करके जो भाप बनती थी, दीवारों पर वो पसीना जमा था शबनम की तरह से,
لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے. عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے سٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. آج وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا. یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے. جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں. آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں، مہنگی پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ اب میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزہ، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا. اس کے اندر ایک حوض تھا. یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا. اس وقت کا جو حاکم تھا بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے. ہفتہ وصولی والا سسٹم. اور پھر اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے. اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے. تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا. حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے. بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا. جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرام گاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں. وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی، اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو. جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا. کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں. میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا. تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا، کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے نہیں، بلکہ آیا اور کہا، اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے، سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں. سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا، بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفاء میں اس کو شامل فرمایا، خلافت عطا کی. بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزوار کے ان کو قطب بنایا، اپنے وقت کے قطب تھے. کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا، کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم تحفے تحائف اپنی جگہ پر
जाओ अपना दिल कदमों में रख करके आओ, अर्ज करो कि सरकार मुझे अपने साथ ले ले, आप एक इशारा फरमाए मेरे दिल की इस्लाह हो जाए। फिर अगर गरीब नवाज कबूल फरमा ले, यकीनन जिंदगी की काया ही पलट जाएगी, एक नया इनकलाब देखने को मिलेगा। अल्लाह करीम उस आस्ताने को सदा सलामत रखे। अजमेर मुअल्ला के फयूज़ व बरकात अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सुबह क़यामत तक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को ये नसीहत भी करो, ये वसीयत भी करो कि हिंदुस्तान में हम गरीबों को इस्लाम मिला है तो वो अजमेर मुअल्ला की धरती का फैज है, सरकार गरीब नवाज के एहसानात हैं। इसलिए क्या इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल जमाना आने वाला है, कल को चल करके कोई टाई सूट बूट वाला कोई आए और कह दे कि हमने इस्लाम फैलाया है, तो हमारे बच्चे तो गूगल वाले हैं, हमारे बच्चे तो गूगल के शागिर्द हैं, उनको यही ना लगने लग जाए कि सारा इस्लाम गूगल से फैला है। इसलिए बच्चों को ये समझाओ, गूगल हो कि पूगल हो, ये बहुत जमाने के बाद की बात है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज उस वक्त इस्लाम फैला रहे थे जब तो तार का भी सिस्टम नहीं था, जब टेलीफोन का भी मामला नहीं था, लेकिन अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम को रोशन फरमाया। एक शहर का नाम पुराने जमाने में जो खुरासान हुआ करता था, वहां का एक इलाका संजर था। इस शहर की एक खासियत मैं आपको बताऊं, इस गांव की, इस शहर में एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो तहज्जुद ना पढ़ता हो, एक भी ऐसा नहीं था। हर घर वाला, हर घर का हर फर्द तहज्जुद जरूर पढ़ता था। एक दिन ऐसा आया कि सुबह हो गई अचानक और कोई तहज्जुद के लिए नहीं उठा। ये इत्तेफाक की बात नहीं है, उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सारे लोग हैं, कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी तहज्जुद छूटती हो। तहज्जुद के लिए उन सब का एहतमाम हुआ करता था, पूरे शहर का, पूरे गांव का। लेकिन एक रात ऐसी आई कि उजाला हो गया और कोई तहज्जुद नहीं पड़ा। जब लोग उठ उठ करके घरों से वापस आने लगे, सबको अपना अफसोस होने लगा, इतना उजाला आ गया है और हमारी तहज्जुद रह गई है, कज़ा हो गई। अब फजर के वक्त का वो मंजर जो सुबह सादिक का होता है, सफेदी का, ये नजर आने लग गया। तो सब इधर उधर सरगर्दां थे। उसमें एक 90 साल की उम्र के बुजुर्ग थे, उनके पास सब लोग जमा हुए और कहा कि माजरा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक भी बंदा ना जागा हो तहज्जुद के लिए, बरसों से हमारी तहज्जुद कज़ा नहीं होती। उस बुजुर्ग ने सारे लोगों को जमा किया, संजर की बात कर रहा हूं, संजर की बात कर रहा हूं, कहा कि मियां ये जो सफेदी तुम देख रहे हो, ये सुबह सूरज के निकलने वाली सफेदी नहीं है, अभी रात मौजूद है और तहज्जुद का वक्त भी बाकी है। ये उजाला वो नहीं है जो रोज सूरज के निकलने से पहले आता है। चलो मेरे साथ। वो साहबे कश्फ और साहबे बसीरत बुजुर्ग थे, सारे कौम को लेकर के चलते आए और एक घर था हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन का, जो सरकार गरीब नवाज के वालिद गिरामी है। उस घर के पास आए तो देखा रोशनी वहां से निकल रही है और उनके घर पर पूरी सफेदी है और पूरे शहर, पूरे गांव में उजाला फैला हुआ है। उस बुजुर्ग ने कहा चलो इस घर का ये मसला है। आए, घर पर दस्तक दिया तो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन बाहर आए, पूछा कि क्या मामला है, तो मुस्कुराते हुए कहने लगे आज मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है और उसका नाम हसन रखा गया है। ये वही विलादत है जिसको आज पूरे आलम में गरीब नवाज के नाम से याद किया जाता है। अजीजान गिरामी वकार, जिनकी पैदाइश इस हाल में हो कि वो आते साथ पूरे शहर को उजाला बख्श रहे हों, तो फिर जिस मुल्क में कदम रखें इस्लाम का उजाला क्यों ना अता करेंगे। वो कुफ्र की अंधेरियों को छांट करके हमें इस्लाम की रोशनी देने के लिए ही तो आए थे। अजीजान गिरामी, सुल्तानुल हिंद मुईनुल हिंद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से हमारी सिर्फ मोहब्बतें और अकीदतें वाबस्ता नहीं है, बल्कि हमारे ईमान और इस्लाम का रिश्ता जुड़ा हुआ है। हकीकत तो बात यह है कि जितने भी सूफिया इकराम, जितने भी मशाइख, जितने भी औलिया हिंद में आए, उन सब की खिदमात अपनी जगह पर, लेकिन आज अलल ऐलान हम ये कह सकते हैं कि पूरे बर्रे सगीर के चप्पे चप्पे पर आज कलमा पढ़ने वालों को यह एहसान मानना होगा कि कलमे की तलकीन भी गरीब नवाज से हमें मिली है। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की
بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی، جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے. اور اسی وجہ سے اب ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے. ہاں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے، 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے. کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے، وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو. ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطا رسول ہی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے. جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے. سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں. وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا. آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے. عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے. ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے. تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے. کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا. برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں. قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے. اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے. کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر. لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے. تیمور آیا یا پھر علاؤ الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں. بہت سارے بادشاہ آئے. وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں. اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے. وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے، جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا. آج کے دور کی طرح نہیں ہے. جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے. ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے. لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو. غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے. مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے. غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا. 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی تانبا ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ
اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے۔ ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ متاثر کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء، شاگرد، سب آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا، اور وہ درویش آیا، غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا، سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما دیں، بڑی دور سے لایا ہوں۔ تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا، چونکہ سنت ہے۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر بضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا۔ جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات ہے۔ روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتا چلے۔ آپ نے مٹھائی خوب کھا لی، جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے؟ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ تھے نہیں یا کیا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا اس مٹھائی کے لیے؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا معمول ویسی ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا۔ اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں۔ یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے، ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ پوچھا مریدوں نے حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی، مریدی بھی عجیب چیز ہے۔ جو بیعت ہوتا ہے، پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے، عذاب کے فرشتے اتر آئے، اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اسنا میں میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا، اس کی قبر کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو، یہ میرے مریدوں میں سے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو، مجھے میرے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں
اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا، کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے، اے عذاب کے فرشتوں، چھوڑو، جاؤ تم دوسری جگہ پر، اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا، کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے، وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے۔ اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ادب ضرور رکھنا میرے عزیز و اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے، اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں۔ لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں۔ لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں، گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں، اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے۔ اسی لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے۔ آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ، لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ۔ یہ بات ٹیڑھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں۔ آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے، تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے۔ مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے، پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی، بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے۔ اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ۔ اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا، عاجزی میں، کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے۔
بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے. بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے. اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا. یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے. آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا. وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے. دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے. مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے. اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے. اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے. مولا اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے. اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا. مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، 2 زانو ہو کر، جیسے نماز میں قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ علم نشرح ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد يلد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ لم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ایک بار سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ درود پاک 11 بار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ختم خواجگان کبیر، جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کئی اس کے اسماء حسنہ سے مدد کی طلب کریں گے۔ آپ تمامی حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تصور میں یہ لائیں کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے وسیلے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی جملہ پریشانیاں، اپنی تمام مصیبتیں دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور رب العالمین کے دربار میں آپ پکار رہے ہیں۔ وہ بادام ہوں تو تقسیم کر دیں، سب کے پاس جو بادام منگوائے گئے تھے وہ جو سب کو تقسیم کرے، اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس بادام پر
دم کر کے رکھ لیں. اب میں جس طرح سے پڑھاؤں اس انداز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاضی الحاجات 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 یا رافع الدرجات 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 یا دافع البلیات 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 یا ولی الحسنات 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 یا کافی المہمات 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 یا مسبب الاسباب 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 یا شافی الامراض 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 یا شافی الامراض
يا شافي الأمراض 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 يا حل المشكلات 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 يا مجيب الدعوات 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 يا أرحم الراحمين 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 يا آمين الخير 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 بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی 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 مدد کن یا معین الدین